بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure to attending the classes in the school. But unfortunately, the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you Islamiyat for class 6. بیٹا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل ہم اور آپ جس کنڈیشن کو فیس کر رہے ہیں وہ ہے کووڈ. اچھا، کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے انتظامات کیے تھے اپنے اسکول میں، اپنے ایجوکیشن کے تمام مراحل کو کامیاب بنانے کے لیے، کہ ہم نے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ویکسینیشن بھی لگوا لی، سارے کام کر لیے، لیکن حکومت کی جانب سے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ہم اس مرحلے کو اسٹارٹ نہیں کر سکے. لہٰذا ہم دوبارہ اپنے پچھلے سال کی ہی طرح اپنے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایجوکیشن کو جاری رکھنے کے لیے دوبارہ اپنی آن لائن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو اور آپ درجہ بدرجہ اپنی ایجوکیشن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر آگے چل سکیں. امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے سے اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں گے تاکہ آپ کو اس سال کا کام بھی بہت اچھے سے سمجھ آئے. اچھا بیٹا، 6 کلاس میں کلاس ششم کے لیے ہماری جو کتاب جو ہماری چلتی ہے وہ ہے آفاق سن سیریز کا نیا ایڈیشن ہے. یہ نام ہے اس کتاب کا مطالعہ اسلام. ٹھیک ہے، چلو اسٹارٹ لیتے ہیں. ہم آپ کی کتاب کا پہلا ہی پیج جس میں آپ باب نمبر اول آپ کو دکھ رہا ہوگا عقائد اسلام، سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان. اچھا، مقصد کیا ہے اس سبق کا؟ اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سبق کی تکمیل پر، یعنی یہ سبق جب ختم ہو جائے گا تو آپ کس قابل ہو جائیں گے، یعنی آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی اور مالک کل ماننے لگیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ اچھے سے سمجھ جائیں گے اور عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں پختہ کر سکیں گے اور یہ بتا سکیں گے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکیں گے اور قرآنی آیات کی روشنی میں پانی سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کر سکیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اتوار کا دن تھا. طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا. جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی. امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا. اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا. اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. قریب بیٹھے طارق کے ابا جان بولے، ہاں بیٹا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور نشانی ہے.
قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ سورہ واقعہ 56 آیت نمبر 68 اور 59 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بارش برستی ہے اسے اور جو تم پیتے ہو، جو بارش برستی ہے اور جو تم پیتے ہو اسے کس نے بنایا ہے، اسے کس نے برسایا ہے اور اس کے برسانے والے کون ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ ابا جان، ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا ہے۔ اس کو دور آب کا نظام یعنی واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ دور آب کا مطلب پانی، دور یعنی جو بھی دور آتا ہے، جیسے کہ سیزن، واٹر سائیکل یعنی پانی کا ایک سرکل جو کہ چلتا ہے۔ ہمارے نظام میں واٹر سائیکل چلتا ہے، پانی دیکھیں خشک ہوتا ہے، خشک ہونے کے بعد آسمان پر بادلوں میں سیف ہو جاتا ہے اور وہ مناسب وقت اور حالات کے بعد واپس زمین تک پہنچتا ہے۔ اسے دور آب کا نظام کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ پیج نمبر 2 پہ دیکھیں، تاریخ۔ ابا جان، یہ دور آب کا نظام کیا ہے؟ بچے تو یہی پوچھیں گے نا بیٹا کہ یہ دور آب آخر ہے کیا؟ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں اور نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت بڑے بڑے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود ٹھنڈے پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بورنگ ہوتی ہے اور ہم اپنے گھروں میں جو پانی استعمال کرتے ہیں اسے ہم یوز کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں پیج نمبر 2 پہ ہی آپ کو چارٹ دکھ رہا ہوگا، اس سے بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ دیکھیے پانی کا ذخیرہ، یہ ذخیرہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، دریا، سمندر، تالاب، جھیل، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں سن کی ریز جو ہیں وہ اس پانی پر پڑ رہی ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے یہ دیکھیں یہ ایرو بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ پانی یہاں سے ایواپوریٹ ہو رہا ہے۔ سورج کی گرمی سے پانی کا بخارات بننا ایواپوریشن کہلاتا ہے، یعنی یہاں سے پانی بخارات کی شکل میں یہاں آ رہا ہے اور پھر یہاں سے یہ بادل بن کے یہاں پہ اسٹور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بخارات کا بادلوں کی صورت اختیار کرنا یعنی یہاں پہ یہ اسٹور ہو جاتا ہے۔ پھر بادل کیا کرتے ہیں؟ بادلوں کا ہوا میں سفر، یہاں سے ہوا میں سفر ہوتا ہے اور ایک بڑے پیمانے پر جب ان بادل ہوا سے ہلکے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بارش بن کر بارش کی صورت میں واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ اب یہ بارش کہیں بھی ہو سکتی ہے، پہاڑوں میں، گارڈن میں، مختلف مقامات پر، کہیں بھی۔ ابھی دیکھیں بارش بن کر یہ واپس زمین پر آتا ہے اور زمین پر جب آتا ہے تو دیکھیں گروتھ ہوتی ہے، مختلف پیداوار ہوتی ہے، مختلف سبزیاں، پھل فروٹ
وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر واپس سے یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، یعنی پانی کا بخارات بن کر بادل میں جانا اور موزوں حالات ملنے کے بعد، یعنی جب یہ بادل فضا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ بادل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں جو موجود پانی کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں اور اس طرح کے بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جائیں، ہوا میں وزن فیل ہونے لگے، تو کیا کرتے ہیں کہ بارش بن کر یہ واپس زمین پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں لائٹ اور یہ ڈارک، یہ وزنی ہو گئے ہوا سے، تو واپس یہ چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں زمین پر بارش بن کے آ جاتا ہے۔ یہ سرکل ہے، یہ سائیکل ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس پورے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ اس پورے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ اس پورے نظام کو دورے آب کا نظام کہتے ہیں اور واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دورے آب کہہ لیں یا واٹر سائیکل کہہ لیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ پانی جو کہ دریا، سمندر، تالاب، جھیل کی صورت میں، سن جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو ایواپوریشن کا ورک ہمارا چلے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر بادل، بادلوں کا وزنی ہونا اور واپس سے زمین پر آ کر گرنا۔ تو یہ پورا سسٹم جو ہے ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ واٹر سائیکل کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کیا مطلب؟ بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ یعنی خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ تاریخ ابا جان، اس آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا۔ دیکھیں پورا کا پورا نظام بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ابا جان، جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے۔ بے شک کائنات بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اور کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں، مخفی مینس چھپی ہوئی۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا مدبر و منتظم اور مالک ہے، بنانے والا۔ ٹھیک ہے، ان سب کے میننگ یہی آ جاتے ہیں۔ وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے، کوئی بھی اس کے شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور سارے کے سارے کام وہ اس کی اپنی ہی مدد سے صرف واحد اکیلا ہی سارے کام کرتا ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اکیلا واحد وہ خود ہی یہ سارے کام کرتا ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ تاریخ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ پختہ مطلب پکا۔ ٹھیک ہے، کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پورا کلمہ طیبہ کا ترجمہ ہے۔ یہ یاد کیجیے گا، میں آپ کو جو چھوٹے چھوٹے سے ٹیسٹ دوں گی اس میں اس کا ترجمہ آپ سے پوچھوں گی۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کی اصلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید اللہ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ تاریخ توحید سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔
عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں عجز و انکساری، پرہیزگاری، وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید سے کیا ہوتا ہے؟ انسان فکر و عمل یعنی اس کے غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں انکساری، پرہیزگاری اور وسعت نظری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ پر پکا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل سکون میں ہو جاتا ہے، ہمارا دل اطمینان میں ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت، بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ استقامت بھی آ جاتی ہے اور بہادری بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کی شخصیت میں، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورے چیپٹر کو ریڈ کر لیا، یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس چیپٹر میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھا اس میں کہ پانی کیوں ضروری ہے، پانی ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، پانی کے بغیر ہم کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، اپنی پرہیزگاری کو قائم رکھنے کے لیے، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم نے کیسے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو کیسے چلا رہا ہے؟ اس نظام کا نام سائنسدانوں نے کیا رکھا ہے؟ دور آب کا نظام، یعنی واٹر سائیکل۔ اچھا، پانی کن دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ پانی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے، دو گیسز کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے ہماری آکسیجن اور دوسری ہے ہائیڈروجن۔ پانی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے آکسیجن اور دوسری ہے ہماری ہائیڈروجن۔ اور پانی کا اس واٹر سائیکل میں نے آپ کو بہت اچھے سے یہاں پہ سمجھایا۔ آپ کو کیا کام کرنا ہے، ہوم ورک میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے سلیبس، اگست کا سلیبس، ہیڈنگ ڈالیں گے آپ فرسٹ پیج پر اگست کا سلیبس، اور اپنی سلیبس بک میں سے دیکھ کر تینوں چیپٹرز کے نیمز آپ پٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تینوں چیپٹرز کے جب نیم آپ پٹ کر لیں گے تو آپ بالکل فرسٹ پیج پر آپ یہ دور آب کا نظام کلرز پینسل سے اپنی کاپی میں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ دور آب کا نظام اچھے سے بنا لیں گے، یہاں پہ دیکھیں پانی بنائیے گا، یہاں پہ درخت، پہاڑ، یہ سارا سبزہ بنائیے گا، بہت خوبصورت سے یہاں پہ سن بنائیے گا، سن ریز دکھائیے گا کہ پانی پر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ سن ریز دکھائیے گا، اور پھر یہاں سے ریز اوپر جا رہی ہیں، یہ ایواپوریشن کا عمل، کنڈینشن کا عمل، یہ سارے پروسیس آپ بطور خاص سیم ایز اٹ از اسی طرح بنائیے گا۔ اور یہ بنانے کے بعد آپ پھر اپنی ایکسرسائز شروع کریں گے۔ یعنی فرسٹ آف آل آپ کیا کریں گے؟ آپ فرسٹ آف آل سب سے پہلے آپ یہ دور آب کا نظام، اس کی پک بنائیں گے آپ بہت اچھی سی، بہت پیاری سی، اور اس کے میں آپ کو مارکس دوں گی۔ ٹھیک ہے، جب کاپی چیکنگ کے لیے آئے گی تو میں اس کے آپ کو مارکس دوں گی۔ پھر آ جائیے آپ صفحہ نمبر 4 پر، نمبر 1 تفہیم، سرگرمی تفہیم، سوال نمبر 1 درست بیان پر ٹک لگائیے۔ طارق نے بسم اللہ کہہ کر سنت کے مطابق پانی پیا، ایک سانس میں، 2 سانسوں میں، 3 سانسوں میں یا 5 سانسوں میں؟ 3 سانسوں پر ٹک کریں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی مہیا کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دور آب کا نظام، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام یا موسموں کی تبدیلی کا نظام؟ دور آب کا نظام پہ ٹک کریں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، بادلوں کو، ہواؤں کو، آسمانی بجلی کو یا اولوں کو؟ کیا آئے گا؟ بادلوں کو۔ دال، دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان یا آخرت پر ایمان؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو آپ ٹک کریں گے۔ ٹھیک ہے،
یہ پورے کے پورے آپ 1 2 3 4 یہ چاروں آپ اس طرح ٹک مارک کر لیں گے. اس کے بعد آپ کیا ہے ایک اور رہ گیا ہے. توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے. توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، تمام انبیاء برابر ہیں، تمام انبیاء سچے ہیں، یا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. آپ ٹک کر لیں گے. یعنی پہلے میں ہم نے کیا ٹک کیا؟ 3 سانسوں میں. دوسرے میں ہم نے کیا ٹک کیا؟ دور آپ کا نظام. تیسرے میں بادلوں کو. چوتھے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور 5ویں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے جو سوالات ہیں وہ 2 حصوں پر ڈپینڈ ہیں. اچھا، ٹک مارک تو ہم نے کر لیے. سوالات کے بارے میں بتا رہی تھی. ہمارے سوالات 2 حصوں پر مشتمل ہیں، یعنی مختصر جواب دیجئے اور اس کے بعد تفصیلی جواب دیجئے. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے، ابھی یہاں تک میں نے آپ کو کام دیا کہ ٹک مارک کیجئے اور دور آپ کے نظام کی آپ پک بنائیے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.